ہے کہ الجبرا اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، الجبرک ایکویشنز. اس کے علاوہ الجبرک ایکویشنز کے علاوہ واضح اس نے لکھا ہے کہ جیومیٹری پڑھنی ہے. کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے آپ کے سلیبس میں کہ اسکریننگ میں آپ نے جیومیٹری بھی پڑھنی ہے. جیومیٹری کا ہم ایک سیکشن وہاں اینگلز اور ٹرائی اینگلز کی حد تک تو ہم سی ایس ایس کے سبجیکٹو والے کورس میں پڑھتے ہیں، لیکن جب ایم سی کیوز کی بات کرتا ہے تو وہاں اوورال اس نے جیومیٹری لکھا ہے. اس کا مطلب اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا ہوگا ہمیں. جو سی ایس ایس کا سبجیکٹو کا کورس ہے جیومیٹری کا، اس میں واضح دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اینگلز اور ٹرائی اینگلز کے بارے میں پڑھ کے آنا ہے. لیکن ادھر جب ایم سی کیوز کی ہم بات کرتے ہیں تو ایم سی کیوز میں ہمیں اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے جنرل لکھ دیا جی بیسک جیومیٹری. تو کچھ چیزیں باقی شیپس بھی ہیں جیومیٹری کی، اینگل اور ٹرائی اینگل کے علاوہ باقی جو شیپس ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا، ان کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی مین چیز آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہے، اس میں آپ کے ٹوٹل جو مارکس ہوئے وہ ہیں 60. اس میں میجر جو ایریاز آپ نے پڑھنے ہیں الجبرا. اب الجبرا میں کافی ساری چیزیں آ جائیں گی جی آپ کی. الجبرا اس کے اندر الجبرک ایکویشنز، اس میں کافی ساری چیزیں آپ کی آ جائیں گی. ود دا پیسج آف ٹائم ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. لینئر الجبرک ایکویشنز پریڈومیننٹلی، لینئر الجبرک ایکویشنز پریڈومیننٹلی. اس کے علاوہ آپ کے پاس بیسک کیلکولیشنز وہ بھی آ جائیں گی. اس کے علاوہ اس نے لکھا ہے جیومیٹری. جیومیٹری سی ایس ایس والی تو صرف اینگلز اور ٹرائی اینگلز ہیں. اینگلز اور ٹرائی اینگلز جو سبجیکٹو ہے سی ایس ایس کے کورس کا، وہاں پہ تو یہ ہے. سبجیکٹو میں تو ہم صرف یہ پڑھ رہے تھے. سی ایس ایس کا جو سبجیکٹو ہے اس میں ہم صرف یہ پڑھ رہے تھے. اس میں ساتھ ایڈ کریں گے سم ایڈیشنل جیومیٹریکل کانسیپٹس، اس میں ایڈ کریں گے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے واضح لکھا ہے لاجیکل اور انالیٹیکل. لاجیکل پلس انالیٹیکل، لاجیکل پلس انالیٹیکل، یہ بھی واضح لکھا. تو اس کے اندر آپ ڈسکشنز کریں گے مثلا اس میں کس طرح کی کویسچنز ہو سکتے ہیں. سیریز ہوں گی اور اس میں پرٹیکولرلی سیریز میں الفابیٹک سیریز ہو سکتی ہیں، اسی طرح الفا نمیرک ہو سکتی ہیں، اسی طرح صرف نمیرک سیریز ہو سکتی ہیں، اسی طرح اس میں جمبلڈ ورڈز ہو سکتے ہیں. جمبلڈ ورڈز یہ بھی سی ایس ایس میں آ چکے. تو جمبلڈ ورڈز یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل وسیع امید. سرکل، کوادریلیٹرل، پیراللوگرام، ریکٹینگل، اسکیئر، مطلب اس طرح کی باقی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جمبلڈ ورڈز کے علاوہ آپ اس میں کوڈنگ، ڈی کوڈنگ، کوڈنگ ڈی کوڈنگ، اسی میں کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے علاوہ بلڈ ریلیشنز، یہ والی ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جی. یہ والی ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، آواز آ رہی ہے پراپر جی؟ آواز پراپر آ رہی ہے؟ باقی کلاس بتائے ذرا. یہ نقوی باقی کلاس کا تو آ رہی ہے، پھر آپ کی طرف ایشو ہوگا. اپنے سائٹ پہ چیک کرو ذرا، اپنے اینڈ پہ چیک کرو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر ہم نے یہ انالیٹیکل والے کویسچنز ہیں یہ بھی کرنے جی. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جب آپ کو بیسک ارتھمیٹکس کہتا ہے نا، وہ بیسک ارتھمیٹکس،
بیسک ارتھمیٹکس جب آپ کو کہتے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. یہ بھی بولا ہوا ہے بیسک ارتھمیٹکس، بیسک ارتھمیٹکس. ٹھیک ہے، جب بیسک ارتھمیٹکس کی بات آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس پرسنٹیجز، اس میں آپ کے پاس ریشو، اس میں آپ کے پاس پرپورشنز. ٹھیک ہے، اور پرپورشنز میں بھی آگے فردر دو چیزیں ہوں گی جی، سمپل بی اور کمپاؤنڈ بی، سمپل اور کمپاؤنڈ بی. ٹھیک ہے، پرپورشنز کے علاوہ آپ کی ایل سی ایم، ایچ سی ایف، اس پہ ایم سی کیوز بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایج پرابلمز، ایج پرابلمز اس پہ ایم سی کیوز بنتے ہیں. تو یہ ایریاز ہم کور کرتے ہوئے جائیں گے جی. لکھ لیں جی، پروفٹ لاس پرسنٹیج میں ہی آ جائے گا جی، پروفٹ لاس پرسنٹیج میں ہی آ جائے گا. اچھا سر، اینی بک یو ریکمینڈ. اچھا روسا، ایسا ہے کہ میتھ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی ایم سی کیوز ہم لے کے رٹ لیں تو ہم ایم سی کیوز کر لیں گے. میتھ والے پورشن میں ایسا نہیں ہوتا، اس کی نیچر تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. باقی دیکھیں نا پاک افیئر کے ایم سی کیوز آپ کو مل سکتے ہیں، وہ آپ اٹھاتے ہیں وہی یاد کرتے رہیں. ادھر آپ یاد نہیں کر سکتے، یہاں آپ کو سوال حل کرنا ہوگا، سوال حل کر کے پھر آپ اس کے آنسر سٹک کرو گے نا. تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو چیزیں سیکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے، ادھر آپ کو پہلے چیزیں سیکھنی ہوں گی. اور جہاں تک پریکٹس کی بات ہے تو پریکٹس کے لیے اس کے اوپر آپ کو میٹیریل دیں گے. میں ابھی کام کر رہا ہوں. دیکھیں نا مارکیٹ میں ایسا ہوا ہے آپ کو فوری طور پہ ایم سی کیوز پہلے سے تیار تو نہیں ہوتے اس پہ، کیونکہ یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے اسکریننگ. تو مارکیٹ میں جو میں پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے کیا کیا ہے کہ پرانے کچھ ایم سی کیوز اٹھا کے نا، وہ ریلیونٹ ہیں یا ارریلیونٹ، اٹھا کے اوپر صرف چینج کیا، اسکریننگ کا نام دے دیا بک میں، وہ اٹھا کے کٹ کاپی پیسٹ مارے ہوئے یا نیٹ سے، تو وہ اٹھا کے مارکیٹ میں بھیج دی. تو آپ نے اس اپروچ پہ نہیں چلنا، اس اپروچ پہ نہیں چلنا بھئی. آپ کو ٹاپکس کلیئر کٹ سی ایس ایس میں مینشن کیے اس نے سلیبس میں، ان ٹاپکس میں سے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں ایم سی کیوز. تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کٹ کاپی کی پیسٹ مار کے آپ کو فوری طور پر دے دوں. میں کام اس کے اوپر کر رہا ہوں، تو لگ جائیں گے 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ورکنگ کر کے تو جب یہ میٹیریل تیار ہو رہا ہے، کوئی میں نے 200 300 اس کے لگ بھگ کام کر لیا ابھی ایم سی کیوز. تو مطلب اپنے ریلیونٹ ٹاپکس میں سے ایکسٹریکٹ کرنے سارے اینگلز، کس کس اینگل سے ایم سی کیوز آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم لگے گا. ایک دم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو، وہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیٹ سے کٹ کاپی پیسٹ کر کے دے دیا جائے، آپ اس کو رٹتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. پراپر اس کو میں بکش فارم دوں گا میٹیریل ایکسٹریکٹ کر کے، تو پھر آپ کو اس کے لیے سفیشینٹ پریکٹس پہ مل جائے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی یہ طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا، یہ میں نے آپ کو کانٹینٹس لکھوا دیے ہیں، یہ آپ مین کانٹینٹس آپ لکھ لیں گے جی. ٹھیک ہے، اسی طرح لاجیکل میں بہت وسیع ایریا بن جاتا ہے، انالیٹیکل ہے، پھر آپ کے پاس بیسک ارتھمیٹکس جب لکھ دیتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ نے کور کرنی ہوں گی. یہ لکھ لیں جی. ٹھیک ہے جی. سر آپ کا گلا خراب ہے؟ ہاں جی میرا گلا خراب ہے، لیکن آئی تھنک سو کہ آپ کو آواز پراپر آ رہی ہے.
گلا خراب تو اس لیے ہو گیا میں بول زیادہ 9 گھنٹے کی لیکچرز دے رہا تھا، آپ خاموش ہیں اس لیے آپ صرف سن رہے نا. ٹھیک ہے. اچھا جی مینٹل ایبلٹیز میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی یہ مینٹل ایبلٹیز میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ سیریز اینڈ سیکوینسز جمبلڈ ورڈز یہ ساری اس میں آ جائیں گے. رائٹ. اچھا اب جہاں پہ ہے ٹائم ایلوکیشن کی بات، ٹائم ایلوکیٹ کیسے کرنا آپ نے میتھ والے پورشن کے لیے. ٹائم ایلوکیشن اس کا تھوڑا خیال رکھنا آپ نے. دیکھیں آپ نے جب باقی ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں، آپ باقی ایم سی کیوز کی بات آپ جب کرتے ہو تو ادھر تو ٹھیک ہے، آپ 1 منٹ سے پہلے ہی ایم سی کیو کر لیتے ہو، فیو سیکنڈز میں ہی اگر آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میتھ والے پورشن کے لیے آپ نے یہ نہیں کرنا، باقی ایم سی کیوز میں سے کچھ ٹائم بچا کر میتھ والے پورشن کے لیے ڈبل ٹائم رکھنا. آپ نے میتھ والے پورشن کے لیے ڈبل ٹائم رکھنا آپ نے بھی، کیونکہ ادھر آپ کو سوال حل کرنا ہے. سوال حل کر کے پھر اس کا آنسر آپ 4 ٹیکسٹ میں سے کوئی یہ 4 ایم سی کیوز میں سے آپ ایک ٹک کرو گے نا. اس کا مطلب ہے اس کو پہلے آپ کو حل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو دوسرے ایم سی کیوز جلدی ہو سکتے ہیں، مثلا انگلش کے ایم سی کیوز ہیں، اردو کے ایم سی کیوز ہیں، آپ کے جنرل سائنس کے ہیں، پاکستان افیئر کرنٹ افیئر جو جی کے کا 50 مارکس کا پورشن ہے، پاکستان افیئر کرنٹ افیئر جنرل سائنس ملا کے 50 مارکس ہے نا، کوئی 15-16 نمبروں کے یہ بنیں گے. تو ادھر تو آپ وہ جلدی ایم سی کیوز ٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ نے حل تو نہیں کرنا، جو ایم سی کیوز آتا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. میتھ میں آپ کو حل کرنا ہے، اس لیے ڈبل ٹائم رکھیں گے یہاں اس کے لیے آپ. اور اوور آل پورشن بھی آپ دیکھیں نا 60 مارکس کے، تو میجر پورشن ہے آپ کا. سب سے زیادہ تو یہی ہے نا میتھ کا، دوسرے نمبر پہ انگلش ہے، 50 کی انگلش ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کو اردو بھی تو نہیں آ رہی ہوتی نا، آپ کو 20 مارکس کی تو اردو بھی ڈال دی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے جی ٹائم کو بھی. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اسکریننگ میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر کے جائیں نا کہ بہت آسان بنا لے، ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. دیکھیں اگر انہوں نے نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں رکھی، 33% مارکس پرسنٹیج پاسنگ پرسنٹیج رکھ لی، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ آسان کر کے سارے پاس ہو جائیں اسکریننگ میں. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بیریئر لگانے کے لیے، یہ مقصد اس کا اسکریننگ ہے کہ بیریئر لگانا ہے. یار بہت زیادہ لوگ 19,000 لوگ چلے گئے 2021 میں، تو 19,000 سے کام کرنا ہے نا. تو کام کس طرح کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو بیریئر لگائیں گے تو ایم سی کیوز آپ کے ڈیفیکلٹ کریں گے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے تیاری ساری اس طرح یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے چلنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے جی. تو سٹارٹ لیتے ہیں جی بیسک سے. یہ کانٹینٹس لکھ لیے آپ نے، تو بیسک کیلکولیشن سے سٹارٹ لیں گے. کامن جو مسٹیکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ پہلے پوائنٹ آؤٹ کر کے، پھر ساتھ ہی میں آپ کو ایم سی کیوز بھی دوں گا، ساتھ ادھر بورڈ کے اوپر بھی سالو کرتا رہوں گا. اور آخری جو آدھا گھنٹہ آپ کو ہوگا وہ آپ کا جتنا آج پڑھ لو گے اس میں سے ٹیسٹ بھی ہوگا. کہ مطلب جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ادھر ایم سی کیوز میں کر بھی سکتے ہیں یا ویسے ہی ہیں. یعنی کلاس میں جو جتنی ڈسکشن ہوئی ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس آپ کو وہ بتا دیا جائے گا، جس طرح بھی ایل ایم ایس پہ ہوتا ہے ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا. تو جتنا ہم پڑھیں گے تو وہ میں نے اس میں سے یہ ایم سی کیوز کا پیپر بنا کے دے دیا گیا ہے، تو وہ آپ ادھر ہی سالو کریں گے، ساتھ ہی آپ کو ادھر ہی آنسرز بھی مل جائیں گے فوراً. ٹھیک ہے. تو ایسے چلا دیکھیں نا، یہ مقصد نہیں ہے نا اسٹوڈنٹس. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے
آپ کو میں بھی ادھر کوئی 7 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، یہ میتھس بھی سی ایس ایس والوں کو، جنرل ایبلٹی جی ایس اے پڑھا رہا ہوں میں، لیکن اوور آل اسٹوڈنٹ یہ کرتا ہے ادھر پڑھا تو دیتے ہیں ہم لیکن اس کی پریکٹس آپ کرتے نہیں، کیونکہ آپ اسکریننگ میں تو پریکٹس آپ کی پریکٹس سیشن ساتھ ساتھ چلے گا تو تب جا کے آپ کو فائدہ ہوگا نا جی۔ اس لیے میری ہر کلاس کے بعد آئی ایکسپیکٹ کہ باقی ٹیچرز بھی اس طرح کریں گے، لیکن میتھ والے کیس میں ہر کلاس کے بعد آپ کو ایک پیپر دوں گا، ایم سی کیوز کا پیپر دوں گا، تاکہ جتنا ہم نے پڑھا اس میں سے آپ اپلائی بھی کریں نا، اپلائی کر کے ذرا ایم سی کیو سالو بھی کرو نا، پتہ لگے آپ کو بھی کہ ہم کتنے پانی میں۔ یہ تو نہیں ہے صرف ادھر ٹیچر پڑھاتا رہے تو آپ کو اس کو کوئی پریکٹس سیشن آپ کو ہوئی نا، آپ خود کام کریں نا، ٹیچر نے تو نہیں اسکریننگ دینا نا آپ کی جگہ جا کے، وہ تو آپ نے خود ہی دینا۔ اس لیے آپ کی پریکٹس کے لیے پیپر لازمی اس میں شامل ہو ہر بندہ، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، تو یہ کانٹینٹس لکھ لیے، میں اریز کروں پھر میں بیسکس سے سٹارٹ لوں جی اس کا۔ یہاں تک اگر کانٹینٹس سب لوگوں نے لکھ لیے، یہ جو ابھی لوگ جوائن کر رہے ہیں تو آپ لوگ کر لیں، یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لو ہیں جلدی سے ذرا۔ یہ جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں اسکرین شاٹ لے لیں جی کوئک۔ اچھا جی، اب ہم چلیں گے بیسک سے بیسک ارتھمیٹکس جی۔ تو اس میں سے بھی کافی سارے ایم سی کیوز بناتا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے جی۔ ہاں جی، یہ چیک کر لیں ذرا اسکرین کلیئر ہے، باقی لوگ بھی بتائیں ذرا مجھے کلاس کوئکلی، شاباش۔ کلیئر ہے جی، آپ اپنی سائٹ پہ چیک کر لو۔ تو بیسک ارتھمیٹکس میں جی، بیسک ارتھمیٹکس، اس میں کامن ہم کیلکولیشنز کریں گے، پھر اسی میں سے ایم سی کیوز دوں گا، پہلے ذرا ڈسکشن کروں گا، پھر اس میں سے ایم سی کیوز دوں گا، وہ جو پیپر ہے وہ الگ ہوگا، ایم سی کیوز کا جو پیپر دوں گا اینڈ پہ وہ الگ ہے۔ ابھی اس پہ ڈسکشن کر کے ساتھ ساتھ اس میں سے ایم سی کیوز بھی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اسکرین بلر ہے جی، کلیئر ہے، باقی تو کہہ رہے ہیں کلیئر ہے جی، آپ اپنی سائٹ پہ چیک کر لیں پھر۔ اچھا، تو لکھو جی، اس میں پہلی چیز آپ لکھ لیں جی ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن، ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن، ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن، کیونکہ وداؤٹ کیلکولیٹر ہم نے سالو کرنی چیزیں وہاں، تو پہلا لکھو، آپ ایڈنگ دے دیں ڈیسیملز، ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن، ٹھیک ہے جی۔ صبا یہ چیٹ ٹو ایوری ون کر دو، یہ جی سر میں کر دیتی ہوں، ہاں بس یہ کر لو، اوکے جی ٹھیک ہوگا۔ اچھا جی، تو ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن، ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن اس پر بات کریں گے جی ہم سب سے پہلے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھو، جتنے لوگ بھی آپ میں سے بیٹھے، بہت سارے تو بیشتر ایسے اوور آل ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرے آلریڈی سی ایس ایس کے، لیکن کچھ بہت سارے نئے بھی ہوں گے بیچ میں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا مجھ سے، تو یہ ذہن میں رکھو کہ ادھر آرٹس والا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تب بھی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں بیک گراؤنڈ چاہیے، بیک گراؤنڈ کی بات نہیں ہوتی میری کلاس میں، قطعاً نہیں، بیک گراؤنڈ جتنا چاہیے آپ کو وہ آپ کا ہے، میٹرک تک پڑھا ہوا ہے آپ نے بس، تو آپ میں چلتا ہی ویسے ہی زیرو لیول سے چلتا ہوں، کیونکہ میں نے صرف ان کو نہیں دیکھنا ہوتا نا جدھر میرے پاس ادھر سارے میتھ والے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے مطابق چلتا رہوں گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک عام اسٹوڈنٹ جس کو بالکل کیلکولیشن بھی نہیں پتہ ہوتی ہے،
बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं पता है जिसको, तो मैं उसके हिसाब से चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए आर्ट्स वाले बिलखुसूस ये ज़हन में रखें, ठीक है जी। यानी इधर कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए आपको। अब देखना जरा इधर, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, एग्जाम्पल लेके चलेंगे जी, एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उसके ऊपर समझते हैं। आप लिखें एग्जाम्पल नंबर 1 करो, उसी के ऊपर समझाता हूं कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करनी। लेट्स से मेरे पास है जी 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ये मेरे पास डेसिमल्स हैं, मल्टीप्लाई करने ही है, डेसिमल्स हैं, ये मल्टीप्लाई करने चाहिए। अब ये जो डेसिमल्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, आपने ये करना है कि थोड़ी देर के लिए आप इसको डेसिमल को भूल जाएं, भाई पहले समझें बाद में, डेसिमल को भूल जाएं, सिर्फ इसको लिखें ना 21 मल्टीप्लाइड बाय 32 लिख लें, हटा दो इशारिया, डेसिमल हटा दो बीच में से, डेसिमल हटा दो बीच में से। पहला काम आप ये करेंगे, डेसिमल्स हटाएं, सिंपल मल्टीप्लाई करें ना इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लाई करना आता है, इसको मल्टीप्लाई करें ना, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 2 के साथ 4, पहले वाले डिजिट को खाली छोड़ देते होते हैं जैसे हम करते थे छोटी क्लब। 3 को मल्टीप्लाई करो 3, 3 को 2 के साथ 6, ठीक हो गया जी। अब ये इधर 2 आ जाएगा, 4 और 3 7, इधर 6, आंसर ये आ गया है। अब आपने लगाना है अशारिया, डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने का तरीकाकार क्या होगा, डेसिमल लगाने का तरीकाकार ये है, बोर्ड पे देखो, आपने अपने क्वेश्चन को देखना है, राइट साइड से शुरू करना है जी, राइट साइड से शुरू करना है। देखो एक डिजिट के बाद अशारिया, इसमें भी राइट साइड से शुरू करना है, एक डिजिट के बाद अशारिया, तो टोटल 2 डिजिट हो गए, तो फाइनल आंसर में भी 2 डिजिट्स के बाद अशारिया शुरू, फिर राइट साइड से करना है, ये राइट साइड से शुरू करो, 2 डिजिट्स के बाद अशारिया 1 2, तो क्या आ जाएगा 6.72, 6.72, ठीक है जी, 6.72। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं आपको भी प्रैक्टिस के लिए देता हूं क्वेश्चन, देखना इधर, मैंने बोला डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करनी है विदाउट कैलकुलेटर करनी है, डेसिमल मल्टीप्लाई करने हैं विदाउट कैलकुलेटर, कहीं आपको एमसीक्यूज में दे देते। तो आपको डेसिमल दिया गया, ये जो डेसिमल्स आपको दिए गए हैं, ये जो आपको डेसिमल्स दिए गए हैं, एन डेसिमल्स को आपने थोड़ी देर अशारिये को भूल जाना है, सिंपल लिखो ना, 2.1 है, इसको अशारिया हटा दो, डेसिमल हटा दो, 21 लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 3.2 को आप 32 लिखो, सिंपल 32 लिखो, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई किया, देखो जी मल्टीप्लाई करना आता है सिंपल, 2 को 1 के साथ 2 आ गया, 2 को 2 के साथ 4 आ गया, फिर पहला डिजिट छोड़ देते हैं ना, क्रॉस लगाए, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 2 के साथ 6, अब इनको करो सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो, 2 इसी तरह, 4 और 3 7, 6 इसी तरह, 672 बन गया। अब बारी है डेसिमल लगाने की, कैसे लगाना है, आपने हमेशा राइट साइड से शुरू करना है, राइट साइड से, ये जो एरो लगा रहा है ना, इसका मकसद ये राइट साइड से शुरू करो, देखो एक डिजिट के बाद अशारिया है, इधर भी फिर राइट साइड से शुरू करो, एक डिजिट के बाद अशारिया, आंसर में भी राइट साइड से शुरू करो, फिर राइट साइड से शुरू करके एक डिजिट 2 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट के बाद अशारिया लगा दो, 1 2, तो 6.72 आप कैलकुलेटर से करके देखो, ये आंसर होगा। वन मोर एग्जाम्पल, और प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल 2 करो, एग्जाम्पल 2 करो जी। देखें जी, मैं आपके सामने लिख देता हूं, 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ये लिख देते हैं ना, 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 3.2। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, ये जी, ठीक है। अब जरा बोर्ड पे देखना जी,
میں نے کہا ہے ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن کیسے کرتے ہیں, تھوڑی دیر اشاریے کو بھول جاؤ, صرف لکھو 712 ملٹیپلائڈ بائی 32, سمپل لکھو, اشاریہ بھول جاؤ, اشاریہ بھول جاؤ, سمپل لکھو. تو اب سمپل ملٹیپلائی کرو نا, سمپل ملٹیپلائی کرنا آتا ہے, دیکھو 2 کو ملٹیپلائی کرو سب کے ساتھ, 4 2 کو 1 کے ساتھ, 2 کو 7 کے ساتھ 14, پہلے والے ڈیجٹ کو چھوڑ دو, پھر لکھو 3 کو 2 کے ساتھ 6, 3 کو 1 کے ساتھ 3, 3 کو 7 کے ساتھ 21, یہ لکھ دیا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا اس کو آنسر نکالو, 4 ہے, 6 اور 2 8 ہے, ادھر 4 اور 3 7 ہے, 1 اور 1 2 ہے, آنسر نکال دیا ہے. اب باری ہے اشاریہ لگانے کی, باری ہے ڈیسیمل لگانے کی, تو یوں لگاؤ گے. دیکھنا ادھر میں نے کہا تھا رائٹ سائڈ سے شروع کرنا, رائٹ سائڈ سے شروع کرو نا, ایک ڈیجٹ کے بعد اشاریہ. ادھر اس نمبر میں بھی رائٹ سائڈ سے شروع کرو, پھر 1 2 2 ڈیجٹس کے بعد اشاریہ, ایک ڈیجٹ یہ, 2 ڈیجٹ یہ, 3 ڈیجٹس, 3 ڈیجٹس کے بعد اشاریہ. آنسر میں بھی رائٹ سائڈ سے شروع کرو نا, یہ رائٹ سائڈ سے شروع کرو, 3 ڈیجٹس کے بعد اشاریہ 1 2 3, تو یہ آ جائے 22.784, 22.784. Is it clear? تو یوں ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن آپ کرو گے, یوں ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن آپ کرو گے جی. ٹھیک ہے. چلیں جی, اب میں آپ کو اسی پہ ذرا میں ایم سی کیوز دوں نا آپ کو. یہ جو ہیڈنگ ہے اس میں ذرا آپ کو ایم سی کیوز دے رہا ہوں, اس میں میں ذرا آپ کو ایم سی کیوز دے رہا ہوں جی. لکھیں جی, اور یہ ویسے دے رہا ہوں, یہ ایم سی کیوز ادھر اس ٹاپک کے حساب سے دے رہا ہوں. وہ جو ٹیسٹ ہے وہ الگ دوں گا, وہ ادھر نہیں ہے. میں نے ٹیسٹ کی جو بات کی وہ الگ ہے, یہ ویسے اس کے لیے دے رہا ہوں, ذرا آپ کی پریکٹس ادھر ہی کرو نا ذرا کلاس میں. لکھو جی, آپ لکھ لیں 5.3 ملٹیپلائڈ بائی 6.2, 5.3 ملٹیپلائڈ بائی 6.2. آنسر آپ کو دے دیتا ہوں میں, لکھ لیں گے اے 86.32, بی آپشن 87.32, سی آپشن 86.23, ڈی آپشن نن. چلو جی, وہی ٹریک ابھی لگائی ہے نا, کرو نا اسی بیس پر. ٹھیک ہو گیا جی. تو جو آپ کا آنسر آ رہا ہے وہ میں نے دیا ہی نہیں, نن. یہ ون مور ایگزامپل جی, ون مور ایگزامپل لکھو ایک اور. آپ لکھ لیں 8.13 ملٹیپلائڈ بائی 2.3, آپشنز دیے گئے ہیں 18.609, آپشن بی 18.672, آپشن سی 18.6, آپشن ڈی نن. چلو جی, پھر شاباش. اور بھائی کیلکولیٹر سے نہ کرتے رہنا ادھر گھر بیٹھ کے, میں نے جس طرح بتایا اس طریقے کار سے چلو ذرا, ہیں اس طرح نہ ادھر سے کیلکولیٹر پہ کر کے مجھے ادھر آنسر بتا دیں. شاباش, جلدی سے.
تو اب مجھے بتاؤ کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ کی پہلی جو ایڈنگ تھی دیٹ واز ڈیسیمل ملٹیپلیکیشن. نارملی وہ 2 ڈیجٹ کا ہی پوچھتا ہے ایم سی کیو، لیکن 2 کا نہیں نا، زیادہ کا بھی پوچھ لینا. آپ کو طریقہ کار تو آتا ہو نا، بے شک زیادہ کا بھی پوچھے، طریقہ کار سیم ہے. یہ جو ایرو لگائے نا رائٹ سائڈ والے، ہمیشہ رائٹ سائڈ سے آپ نے چلنا ہے اور پوائنٹس اس طرح سے چلانے. لکھو جی دوسری ایک اور سب ایڈنگ بناؤ جی، بیسک ارتھمیٹکس میں ایک اور سب ایڈنگ بناؤ. ایک اور کامن کہیں نہ کہیں کیلکولیشنز میں پوچھ لیتا ہے. آپ لکھ لیں جی میتھمیٹیکل آپریٹرز، ان کا بھی پتہ، میتھمیٹیکل آپریٹرز، میتھمیٹیکل آپریٹرز، میتھمیٹیکل آپریٹرز. میتھمیٹیکل آپریٹر سے میری یہ مراد ہے جی پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن بریکٹ، ان سب کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ میتھمیٹیکل آپریٹرز ہیں. یہ میتھمیٹیکل آپریٹرز ہیں جی. اب میتھمیٹیکل آپریٹرز میں آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے جی؟ دیکھیں جی، آپ کو یہ بولا جائے 2 + 2 ملٹیپلائڈ بائی 2، 2 + 2 ملٹیپلائڈ بائی 2. آپ ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں جی 2 + 2 4، 4 ملٹیپلائڈ بائی 2 8. نہ بازار تو غلطی نہیں لگتی، 2 + 2 4 ہی ہوتا ہے، ملٹیپلائڈ بائی 2 8 ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی غلطی ہے کیونکہ میتھمیٹیکل آپریٹرز میں ملٹیپلیکیشن پہلے ہوتی ہے نا. آپ سکول والا ٹیچر یاد کریں نا، کہتا تھا بٹ میتھس لکھ لیا کرو نا، بی بریکٹ ہے ڈی ڈویژن، یہ ملٹیپلیکیشن، پھر ایڈیشن، یہ سبٹریکشن. یہ ترتیب ہوتی تھی نا میتھمیٹیکل آپریٹرز کی، یہ میتھمیٹیکل آپریٹرز کی ترتیب ہوتی تھی، میتھمیٹیکل آپریٹرز کی ترتیب ہوتی تھی نا. تو ادھر کیا ہے، ملٹیپلیکیشن پہلے کرنی چاہیے نا، میں ایڈیشن پہلے کر دی. دیکھو ملٹیپلیکیشن پہلے، تو پہلے ملٹیپلیکیشن کرو، 2 × 2 4، 4 + 2 is 6، 6 is the correct answer، 6 is the correct answer. کہنے کا مطلب ہے جب بھی آئندہ آپ کے سامنے کہیں چھوٹی سی کیلکولیشن دے دے اور پوچھ لے یار اس کا آنسر کیا نکلے گا، تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، بٹ میتھس اس کے مطابق چلنا ہے جی، اس کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا دیکھو ادھر آپ لکھ لیں 5 - 5 ڈیوائڈیڈ بائی 5 ملٹیپلائڈ بائی 5 پلس 5، تو نکالو جی آنسر اس کا، نکالو جی آنسر اس کا. تو کیا کرنا ہے، باقی چلاؤ. سب سے پہلے ملٹیپلیکیشن کو ڈویژن کو سالو کرنا ہے، ڈویژن ہے نا اس میں. 5 - 5 ڈیوائڈیڈ بائی 5 1 آنسر، ملٹیپلائڈ بائی 5 پلس 5. ٹھیک ہو گیا. پھر اب ملٹیپلیکیشن کا نمبر ہے یہ دیکھو نا، ڈویژن کے بعد ملٹیپلیکیشن، باقی اسی طرح چلاتے رہو. 5 - 1 × 5 5 پلس 5، یہ مائنس کا 5 پلس کا 5 ختم، 5 از دا آنسر. ٹھیک ہے جی، پلس کا 5 نا. ایک کوشچن بریکٹ والا کرا دیں، بریکٹ والا بھی کرا دیتے ہیں جی. لکھ لو آپ سائن پازیٹیو کا ہے نا جی، نیگیٹو کیوں آئے گا؟ نیگیٹو کدھر ہے؟ نیگیٹو تو ہے ہی نہیں نا ادھر، یہ پلس کا مائنس کا ختم ہو گیا نا، کدھر سے زبردستی نیگیٹو لے کے آنا ہے. اب بریکٹ کریں ذرا،
ब्रैकेट करें जरा, देखना इधर। एक और सवाल लो, फिर जरा अप्लाई करना सीखो। देखो 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 - 7, ये करो जरा, देखना फिर। बोर्ड पे देखना भाई, फिर स्टेप बाय स्टेप चलो ना, बाकियों को चलाते रहो इस तरह। 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 - 7 - 2। अब इधर देखो साइन का तयन कैसे करना है। 7 में से 5 माइनस किया है, बस बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वो लगाया जाता है ना। 7 में से 5 माइनस किया 2, लेकिन बड़ी रकम -7 थी ना, उसके साथ माइनस साइन था, माइनस लिखा है फिर। ठीक है, अब इसको फर्दर चलाओ ना। 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटू माइनस -2। ठीक है, फिर देखना जरा 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब डिवाइड कर लेना, डायरेक्ट कर लेते हैं, डिवीजन का नंबर जी। बाकी इसी तरह चलाए हुए देखें। 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 -2, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ऊपर। ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा, 2 + 3 × 1 इज 3 -2, प्लस का 2 माइनस का 2 गया, 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें मकसद ये था आइंदा के लिए आपको ये बात याद हो, आइंदा के लिए आपको ये बात याद हो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की ये वाली तरतीब होती है। ठीक है, कहीं भी कैलकुलेशंस आएंगी छोटी छोटी तो आपको पता हो। एक और गलती होती है जी, पावर्स कॉमन। एक और लिख लें जी, आप लिखो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम, बाकी चीजों पे तो बाद में जाएंगे ना। पहले बेसिक कैलकुलेशंस, हमारी गलतियां तो इसमें होती हैं फिर, इसलिए कैलकुलेशन से ऑनवर्ड चल। आप लिखें एक और पावर्स, इसमें भी बहुत सारी गलतियां होती हैं जी। लिखो, फिर कैलकुलेशन छोटा सा क्वेश्चन दे दे, पूछे इसका आंसर निकाल के बता दो, ऑप्शन में आंसर दिए होंगे, तो कैलकुलेशंस करते हुए ये पावर्स भी यूज होंगी जी। आप देखें, लिख लो व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, सेम इन मल्टीप्लिकेशन, बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, पावर्स आर एडेड अप, powers are added up, bases are same in multiplication, powers are added up, and bases are same in multiplication, powers are added up। इसका ये मतलब है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये बोलूँ ना, x है, x की पावर है 3, इधर है x की पावर 5, इधर है x की पावर 2, यूं लिखा हुआ है। ये जो नीचे वाली चीज होती है ना, इसको बेस कहते हैं, ये जो ऊपर चीज है इसको पावर कहते हैं। तो मैंने कहा बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यानी इसको आप सिंगल में लिखना चाहें, आपके सामने ये ऑप्शन दिया है आपको कि ये इसको सॉल्व करो इसको, तो ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा जी, बेसिस सेम पावर्स ऐड, 3 और 2 5, 3 और 5 ये 10, x की पावर 10, 5 और 3 8 और 2 10 हो गया ना, तो x की पावर 10। आपको ये बोले y की पावर 3, y की पावर 2, तो आपको पता बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड कर दो, y की पावर 5, y की पावर 5, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इधर अक्सर कभी ऐसे भी कह देते हैं ना, x की पावर 3, y की पावर 2, यूं लिख दो, इसको भी स्टूडेंट्स ने जमा किया हुआ होता है, वो भी इसको नहीं जमा करना, बेसिस सेम है। देखो ना, एक x है बेस, दूसरा y है बेस, बेसिस सेम ही नहीं है तो फिर किस लिए ऐड करते हो, वाज़े जो लिखा है व्हेन बेसिस आर सेम ओनली देन पावर्स आर एडेड अप, इसको ऐसे ही लिख दो ना बस, x की पावर 3, y की पावर 2 एज इट इज।
بیسز سیم ہوں گی تو تب پاورز ایڈ کی جاتی ہیں. یہ تو ایز اٹ از لکھ دینا. بس ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں, بیسز ڈفرینٹ ہے تو ایز اٹ از, جیسے یہ لکھ دیا میں نے, سیم ہوں گی تو تب ایڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک اور لکھو, یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا. پوائنٹ نمبر 2 لکھ لیں آپ, سب ایڈنگ یہی چل رہی پاورز میں ہی. پاورز میں ایک اور چیز لکھ لیں آپ لکھو, یوں لکھ لو, ایکس کے اوپر یہ کہیں اسکیئر روٹ دیا ہوا نا, یہ اس کو آپ نے لکھنا ہے ایکس کی پاور میں 1/2. اسکیئر روٹ کی ویلیو 1/2 ہوتی. یہ ایکس کے اوپر اسکیئر روٹ یہ لکھا ہوا, اس کا مطلب لینا آپ نے ایکس کی پاور میں 1/2. ایکس کی پاور میں 1/2. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بات اور بھی لکھ لو, اینی تھنگ پاور 0, اینی تھنگ پاور 0 equal to 1. اس کو ہم کہتے ہیں یہ equal to 1 ہے. کسی بھی چیز کی پاور 0 ہوگی اس کو ہم equal to 1 لکھیں. مثلاً کیسے, اس بات کا یہ مطلب ہے نا, دیکھو ایکس ہے, ایکس کے اوپر 0 مطلب لو کہ 1. جیسے آپ کہیں 100 ہے, 100 کے اوپر پاور 0 1. کسی بھی چیز کی پاور جب 0 ہوگی نا اس کو آپ نے equal to 1 لینا, اور جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ 1 کہتے ہیں پاور. مثلاً دیکھو نا, یہ ایکس ہے, ایکس پلس وائی از اکول ٹو 0. یوں ایکس کے اوپر کچھ نہیں, 1 ہے پاور, وائی کے اوپر کچھ نہیں, 1 ہے پاور. یہ 1 پاورز ہیں. جب میں نے بولا جب پاور 0 ہو تو اس کا مطلب لینا ہے equal to 1 ہے, اس کا مطلب لینا ہے equal to 1. ٹھیک ہے جی. ایک اور پوائنٹ بھی لکھو, ایک اور پوائنٹ بھی لکھو جی. اسی میں سب ایڈنگ ابھی یہی چل رہی ہے آپ کی پاورز والی. اس میں پوائنٹ نمبر 4 کر لو جی. یہ پاور آنا پاور, پاور آنا پاور وداؤٹ بریکٹ, یہ لکھ پاور آنا پاور وداؤٹ بریکٹ. لکھو ذرا. پاور کے اوپر پاور وداؤٹ بریکٹ, اس کا یہ مطلب, فار ایگزامپل دیکھنا ذرا اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. دیکھو میں کہتا ہوں 3 کی پاور 2, اس کا یہ مطلب لینا کہ 3 کو آپس میں 2 دفعہ ضرب دے دو, یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, 3 into 3 is 9. ٹھیک ہے, یوں لکھا ہوا دیکھنا ادھر, 3 کی پاور 2 اوپر پاور 2 ادھر ایک اور لکھ دے, یہ ایسے لکھ دے کہیں, پھر کیا کرو گے, اینی تھنگ پاور 0 equal to 1 ہوتا ہے جی. 0 کی 0 بھی پاور 0 کرو تو 1 ہے. اینی تھنگ پاور 0 equal to, دیکھنا ذرا ادھر بورڈ پہ دیکھنا, ایسے ہونا 3 کے اوپر 2 اور اوپر پاور 2. ایسے جب پاور کے اوپر ایسے کٹھی کر کے پاور کی سٹوریز بنائی ہوئی ہو نا, اوپر نمبر کے اوپر نمبر, نمبر کے اوپر پاور, پاور کے اوپر پاور, پاور کے اوپر پاور, ایسے اوپر کی طرف بڑھاتا جائے کہیں, اس کو کیسے ٹیکل کرنا دیکھنا ذرا ادھر. دیکھنا آپ نے نیچے والے کو نہیں چھیڑنا, اوپر سے نیچے حل کر دے آنا ہے. یہ پہلے اس کو حل کرو. 2 کی پاور 2 کیا ہوتا ہے, 2 کی پاور 2 کا مطلب ہے 2 کو آپس میں 2 دفعہ ضرب دے دو, تو 2 into 2. 3 اسی طرح 2 into 2 is 4, تو 3 کی پاور 4, تو اس کا مطلب ہے 3 کو آپس میں 4 دفعہ ضرب دے دو. یہ لیں جی, نظر آ رہا ہے بورڈ. تو اب اس کو آپس میں ملٹیپلائی کر لو, 3 کو 3 کو 9 into 3, 27 into 3 81. یہ
میں آپ کے سامنے یہ ایک اور لکھتا ہوں جی. یہ ایگزامپل 1 تھی, ایگزامپل 2 ہے. میں آپ کو یہ کہہ دوں 9 کی پاور 2 ایسے لکھا ہوا ہے, کیا کرو گے؟ 9 کی پاور 2 کا مطلب ہے 9 کو آپس میں 2 دفعہ ضرب دے, 81. پاور 0 میں نے بولا ہے جی کسی بھی چیز کی پاور 0 ہو تو وہ 1 آنسر آتا ہے. اینی تھنگ پاور 0 equal to 1. اینی تھنگ پاور 0 equal to 1. ہاں جی بورڈ ویزیبل نہیں ہے, چیک کریں ذرا. ویزیبل ہے جی, باقی لوگوں کو تو ویزیبل ہے. آپ اپنے اینڈ پہ چیک کرو ذرا جی, ذرا اپنی سائڈ پہ چیک کرو. چلو آپ ذرا اسکیئر روٹ, میں نے یہ بولا ہے ایکس کے اوپر اسکیئر روٹ یہ والا سائن ہو, اس کا مطلب لینا ہے پاور میں 1/2 لکھنا ہے. اسکیئر روٹ کی ویلیو 1/2. ذرا ایک ایم سی کیو لکھو, اسی سے ریلیٹڈ ذرا لکھو نا, ایک ایم سی کیو لکھو. ایک ایم سی کیو لکھو ذرا اسی سے ریلیٹڈ. اٹیمپٹ کرو ادھر ہی, آپ لکھ لیں 2 کی پاور 3 ملٹیپلائڈ بائی 4 کی پاور 0. آپشنز دیے گئے آپ کو, اے آپشن 30, بی آپشن 40, سی آپشن 8, ڈی آپشن 6. کرو ذرا. ٹھیک ہے جی, دیکھیں یہ یوز ہو گیا نا. 4 کی پاور 0, اینی تھنگ پاور 0 ہم نے کہا کسی بھی چیز کی پاور 0 1 ہوتا ہے, یہ تو ہو گیا 1. ملٹی پلائڈ بائی 2 کی پاور 3, ہمیں پتہ ہے نا 2 کی پاور 3 کا مطلب 2 کو آپس میں 3 دفعہ ضرب دے دو, 2 انٹو 2 انٹو 2, تو کیا آ جائے گا 8. ٹھیک ہے, تو آپشن سی. اچھا جی, کسی نے کہا ہے پرسنٹیج اور پرپورشن کا کنسیپٹ بھی کرا دیں. وہ سارے ٹاپکس پڑھنے ہیں, میں نے آپ نے کلاس لیٹ جوائن کی ہوگی, میں نے شروع میں بتایا. چونکہ بیسکس کیلکولیشنز بھی پوچھتا ہے نا, پہلے ہم ابھی بیسکس پڑھ رہے ہیں, تو ایک ترتیب میں چلاتا ہوا لے جاؤں گا نا, میں ڈائریکٹ پرپورشن اور پرسنٹیج نہیں کرا سکتا آپ کو. ٹھیک ہے, سارے ٹاپکس میں نے لکھوائے ہیں, بیسکس سے چلا کے چل رہے نا. پہلے کیلکولیشن والے ہم سے یوز کر رہے ہیں, ابھی ہم کیلکولیشن کی چیزیں پہلے, اس کے بعد پھر چلیں گے. پڑھنے تو ہیں نا, ایج پرابلم پڑھنے ہیں, ریشو, پرپورشن, پرسنٹیجز. اسی طرح پھر ہم کریں گے الجبرک ایکویشن, ایل سی ایم, ایچ سی ایف, سیریز, لاجیکل, انالیٹیکل, کافی ساری چیزیں, جیومیٹری بالخصوص, کافی سارے لکھوائے میں نے. بھائی اینی تھنگ پاور 0 equal to 0, تو 0 بھی تو اینی تھنگ میں ہی آتا ہے. یہ اور یہ ویسے بھی پیور میتھ کی چیز ہے, یہ ادھر نہیں یوز ہوتی. ٹھیک ہے, یہ پیور میتھ کی چیز ہے جو آپ پوچھ بھی رہی ہیں نا. ویسے آپ نے پوچھا تو میں بتا دی, ویسے پیور میتھ کی چیزیں. ابھی عمران انالیٹیکل ابھی نہیں ہو سکتا بھائی, انالیٹیکل بیسک ساری میتھ یوز ہوتی ہے اس میں. آپ چاہتے ہیں آج میں پہلے دن انالیٹیکل کرا دوں آپ کو؟
سمجھ کس طرح آئے گی؟ میتھ کو سمجھنے کے بھی لیول ہے نا، ان لیولز کے مطابق چلنا ہوتا ہے نا. ہیں کوشچن تو انالیٹیکل ڈائریکٹ میں کرا دوں گا، کیلکولیشن آتی نہیں ہوگی تو کوشچن کیسے کروں؟ تو اس لیے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی کیلکولیشن سے چل رہا ہوں. اچھا ایمان خان، اگر ایڈیشن ہے، میں نے ایڈیشن کی بات نہیں کی ابھی. اگر ایڈیشن میں تو آپ کامن لیتے ہو، پھر اگر ایڈیشن میں سیم ہے نا تو پھر آپ کو کامن لینا ہوتا ہے، وہ الگ ہے، میں آگے جا کے بتاتا ہوں، ابھی میں نے اس کی بات نہیں کی. چلو جی نیکسٹ لکھو ذرا. یہ ہم بات کر رہے ہیں پاورز کی نا، تو میں ایک ذرا اور حل کر دو، آپ مجھے، آپ حل کر کے دے دو مجھے. ایک اور لکھو ذرا، پاورز والی باتیں کرتے ہیں پھر. ادھر ہی دیکھنا، ادھر 2 کی پاور 3 اوپر پاور 2 کرو ذرا. کیسے کرو گے؟ ایسے پاور کے اوپر پاور چڑھائی ہو. کیا آئے گا جی؟ تو میں نے کہا تو اوپر سے شروع کرنا، یہ نیچے والے کو چھیڑنا ہی نہیں. یہ اسی طرح اوپر سے شروع کرو نا. 3 کی پاور 2 کا مطلب 3 کو 2 دفعہ ضرب دے دو. ٹھیک ہے، 2 اس کے اوپر 3 انٹو 3 9. تو اس کا مطلب ہے 2 کو آپس میں 9 دفعہ ضرب دے دو. ہاں یہ مطلب ہے، کر لو گے 9 دفعہ ضرب دے دو. تو کہنے کا مطلب ہے جب بھی ایسے پاورز آئیں نا، اوپر سے شروع کیا کرو. اگر زیادہ پاورز آ جائیں گے کٹھی کر کے دے دو نا، اوپر سے نیچے شروع کرتے آیا کرو. نہیں نہیں 3 ملٹیپلائی بائی 2 نہیں ہوگا. 3 کی پاور 2 کا مطلب ہے 3 کو آپس میں 2 دفعہ ضرب دینا ہے. 3 انٹو 3 یہ بتایا نا. اچھا تو اسی کا ایک اور لکھیں ذرا، ایک اور ایڈ لکھیں نا، اس کا بھی ذرا پتہ چلے آپ کو. کی پاور 2 کو 3 انٹو 3 کیوں کیا؟ وہ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، میں نے ابھی جو بتایا ہے. وہ یہ جیسے 2 کی پاور 2 کرتے تھے، کیا مطلب تھا؟ 2 کو آپس میں 2 دفعہ ضرب دے دو، 2 انٹو 2. اب لکھا 3 کی پاور 2 تو کیا مطلب ہوگا؟ 3 کو آپس میں 2 دفعہ ضرب، آپس میں 3 کو آپس میں، بھائی 3 کی پاور 2 کا یہ مطلب ہوتا ہے نا 3 کو ہی 2 دفعہ آپس میں ضرب دینی ہے. 3 کو 3 کے ساتھ، 2 کے ساتھ تو نہیں دینی. اچھا نیکسٹ لکھو، ایک پوائنٹ اور لکھو جی. اسی میں ابھی پاورز والی چیزیں چل رہی ہیں، اسی میں ایک پوائنٹ اور بھی لکھ لو. پاور آنا پاور، پاورز آر ملٹیپلائیڈ، یہ 5واں پوائنٹ بنا لو جی. پاورز میں پاور آنا پاور، پاورز آر ملٹیپلائیڈ. پاور آنا پاور، پاورز آر ملٹیپلائیڈ. پاور آنا پاور، پاورز آر ملٹیپلائیڈ. فار ایگزامپل یہ کہنے کا مطلب ہے جی ایکس کی پاور 2 اوپر پاور 4 یوں لکھا ہوا. اوکے تو پاورز آپس میں ملٹیپلائی کر دی جاتی ہیں. ایکس کی پاور 8، یہ کہنے کا مطلب ہے پاور کے اوپر پاور، پاورز آر ملٹیپلائیڈ.
دیکھ لیا جی. تو سب ایڈنگ چل رہی تھی پاور. ایک اور دے دو ایڈنگ ذرا. پاور کے اوپر پاور ہو نا, یہ دیکھو ایکس کی پاور 2 اوپر پاور 4 تھا, بریکٹ لگا کے پاور کے اوپر پاور, تو پاورز آر ملٹی پلائڈ. پاورز آر ملٹی پلائڈ. ٹھیک ہے. بریکٹس نہ ہو وہ تو ہم نے پہلے بات کر لی ہے نا, وداؤٹ بریکٹس والی تو پہلے بات کی, یہ بریکٹ لگا کے جب کہہ. اچھا اب یہ تیسرا ہیڈ ہو گیا جی آپ کا. ایک اور لکھو ذرا, فورتھ ہیڈ. ادھر بھی غلطیاں کرتے ہو, ان غلطیوں سے بھی بچنا ہے جی. فورتھ ہیڈ آپ لکھ لیں فریکشنز. فریکشنز فریکشنز یہ فریکشنز میں پڑھا لوں جی, پھر آپ نماز بریک کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نماز بریک کے بعد میں پرسنٹیجز کراؤں ذرا, تاکہ اس کے ایم سی کیوز بھی آپ کر سکو نا. پرسنٹیجز میں کیا کیا پوچھ سکتا ہے, آپ ساری چیزیں ذرا ڈسکس کریں. ہم اس میں پرسنٹیج پروفٹس لاس وغیرہ بھی پوچھتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ڈسکس کرنا ہے. تو یہ فورتھ ایک اور ایڈنگ دو, فریکشنز, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر واپس چلیں گے پرسنٹیجز کی طرف. پہلے اچھا جی, فریکشنز کا کیا مطلب ہے؟ فریکشنز یہ ہوتی ہیں نا, مثلا دیکھو 1/3 فریکشن ہے, 1/4 فریکشن ہے, 1/2 فریکشن ہے. مطلب نمبر نیومیریٹر اور ڈینامینیٹرز میں لکھے ہوئے ہوں. نمبرز نیومیریٹر اور ڈینامینیٹرز میں لکھے ہوئے ہوں تو ہم بولتے ہیں یہ فریکشنز ہیں. نمبرز نیومیریٹر اور ڈینامینیٹرز میں لکھے ہوئے ہوں تو ہم بولیں گے یہ فریکشنز ہیں. اب فریکشنز میں کیا پوچھ سکتا آپ سے؟ فریکشن میں آپ سے پوچھتا کیا ہے؟ نارملی وہ آپ کو چھوٹی بڑی فریکشنز کا تعین کرنا پوچھ لیتے ہیں. فریکشنز میں چھوٹی بڑی فریکشنز کا تعین کرنا پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو فریکشن ہے نا, دیکھو 1/2 اس کا مطلب یہ ہے نا, ایک چیز کے دو برابر حصے ہیں. ایک چیز کے دو برابر حصے. 1/3 ایک چیز کے 3 برابر حصے. 1/4 ایک چیز کے 4 برابر حصے. مثلا یہ دیکھو نا, میرے پاس یہ کوئی باکس ہے نا, میں آپ کو یہ بول دیتا ہوں یہ ایک باکس ہے. 1/2 کا مطلب ہے ایک چیز کے دو برابر حصے. 1/2 1/2. ایچ پارٹ از 1/2. ایچ پارٹ از 1/2. ٹھیک ہے. ادھر 1/3 ہے نا, ایک چیز کے 3 برابر حصے. 1/3 ایک چیز کے 3 برابر حصے. ون بائی 4 ایک چیز کے 4 برابر حصے. بورڈ پہ دیکھنا بھی, ایک چیز کے 4 برابر حصے جی. 1/4 1/4 1/4 1/4. فزیکلی یہ مطلب, میں اگر آپ سے یہ بات پوچھ لوں 1/2 بڑی فریکشن ہے, 1/3 بڑی فریکشن ہے, یا 1/4, بتاؤ. یہ تو دیکھ کے پتا چل رہا ہے جی. 1/2 بڑی فریکشن ہے. 1/2 بڑی فریکشن ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ والا پارٹ 1/2 از لارجر پارٹ اس باکس کا. 1/3 تو اسمالر ہو گیا تھا, 1/4 اور بھی اسمال. اس کا مطلب 1/2 از لارجر فریکشن. 1/2 از لارجر فریکشن. 1/2 از لارجر فریکشن. یہ تو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسی بھی فریکشنز ہوتی ہیں نا جو دیکھ کے نہیں پتہ چلتی. جو دیکھ کے نہیں پتہ چلتی, تو پھر کیا کرو گے؟
ان کو پھر کیسے ٹیکل کیا کرو گے بھائی؟ فریکشنز ان کو کیسے ٹیکل کرو؟ کیلکولیٹر تو ہمارے پاس ہے نہیں. کیلکولیٹر ہوتا تو ہم ڈائریکٹ سالو نہ کر لیتے, تو کیلکولیٹر بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب ہم بغیر کیلکولیٹر کے فریکشنز کو ٹیکل کرنا سیکھتے ہیں جی. دیکھیے گا ذرا, جب کیلکولیٹر نہ ہو تو آپ نے 2 پوائنٹس لکھ لو اپنے پاس جی. ایک دفعہ سیکھ لیں گے بس, ہر بار یہی کریں گے پھر جب ڈائریکٹ نہیں پتہ چلے. لکھو, میک دا ڈینامینیٹرز سیم, میک دا ڈینامینیٹرز سیم by multiplying with a suitable number. Second likho, now larger the numerator, larger is the fraction, larger is the fraction. نظر نہیں آ رہا عائشہ صابر, چیک کرو لو. اچھا میں یہ جو ابھی لکھے ہیں یہ لو ابھی ٹھیک ہے. لکھ لیں جی, میں سمجھا دیتا ہوں, مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں, آپ لکھ لیں دونوں پوائنٹس پھر. شاباش. اچھا جی, اب لیتے ہیں اگزامپل اس کی. فریکشن لکھ لیجیے. میرے نوٹس نووا والے جو ہے نا وہ سبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہیں, میکسیمم کور کریں گے, لیکن ادھر کچھ چیزیں ایڈیشنل ہمیں کرنی ہے نا, کیونکہ آبجیکٹو فوکسڈ پڑھنا ہے نا, کچھ چیزیں ہمیں ایڈیشنل کرنی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی دیکھیں جی, ڈائریکٹ کیلکولیٹر ہوتا ڈیوائڈ کر کے چیک کر لیتے, تو ادھر کیا بولے, میک دا ڈینامینیٹر سیم. ڈینامینیٹر سیم تو یہ ڈویژن کے نیچے ہے نا, یہ سیم کرو بائی ملٹی پلائنگ ود اے سیوٹیبل نمبر. میں اس کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں, اس کو میں 3 سے کر دیتا ہوں, اس کو میں 1 سے کر دیتا ہوں. یہ بڑے والے پارٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس کے مطابق نیچے 21 21 21 ہو گئے. لیکن ایسا تو نہیں کر سکتے, یہ تو سوال ہی چینج ہو گیا, بن گیا 2/21 4/21 2/21, سوال چینج ہو گیا. ہمیں سوال کو چینج ہونے سے تو بچانا ہوتا ہے نا, سوال کو چینج ہونے سے تو ہمیں بچانا ہوتا ہے نا بھی, یہ تو سوال ہی چینج ہو گیا نا. تو اس کو چینج ہونے سے بچانا ہے, پھر جس سے نیچے ملٹیپلائی کیا اوپر بھی کر دو نا, تاکہ اوورآل کوئی فرق نہ پڑے نا. ادھر بھی ملٹیپلائی 3 سے, ادھر بھی ملٹیپلائی 1 سے, کیا ہو جائے گا. اب دیکھو 14/21, ادھر کیا آئے گا 12/21, اور ادھر کیا آئے گا 2/21.
اب ڈینامینیٹر تو سب کے سیم ہو گئے نا, ڈینامینیٹر تو سب کے سیم ہو گئے, تو پھر کیا کریں, ناؤ لارجر دا نیومریٹر لارجر از دا فریکشن, تینوں میں سے جس کا نیومریٹر لارجر ہے وہ فریکشن لارجر ہوگی جی. ٹھیک ہے, پہلا دوسرا یا تیسرا, اس کا نیومریٹر لارجر ہے نا, نیومریٹر یہ ڈویژن سے اوپر ہے نا, نیومریٹر ڈویژن سے اوپر کہتے ہیں نا اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ لکھنا یہ نہیں ہے, یہ آیا کدھر سے, ادھر سے آیا تھا نا, 2/3 اس سے آیا. سو 2/3 از لارجر, 2/3 از larger fraction, 2/3 is larger fraction, 2/3 is larger fraction. ٹھیک ہے جی. if denominators are non multiples, اس کے لیے ہم LCM یوز کریں گے جی. پھر وہ میں نے ابھی LCM نہیں کرایا تو اس لیے تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. ابھی جسٹ میں نے یہ بتایا چھوٹی بڑی فریکشن کا نارمل تعین کیسے کرتے ہیں, LCM کے اوپر بات نہیں کی ہم نے, تو اس لیے وہ بعد میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں نماز کی بریک کرتے ہیں. ادھر ایک بات سن لو ذرا, ادھر ایک بات سن لو. یہ جو فریکشنز ہیں نا, یہ سمپل فریکشنز ہوتی ہیں. کہیں یہ ہو نا, یہ والی تو یہ دیکھو 2/3, یہ سمپل فریکشن ہے نا, یہ سمپل فریکشن ہے. کہیں ایسے بھی دے سکتا ہے, مطلب دیکھو 3 and 2/4 یوں لکھا ہوا, کمپاؤنڈ فریکشنز. یہ بھی فریکشنز ہوتی ہیں جی, یہ بھی فریکشنز ہوتی ہیں جی. اس طرح لکھ دینا کہیں, تو اس کو آپ نے پہلے سمپل میں کنورٹ کرنا ہے اس طرح کی فریکشن میں. کیسے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے, میں ان کو لکھ دیتا ہوں جی, یہ آپس میں ملٹیپلائی کرنے ہیں, یہ آپ کی سمجھ کے لیے لکھ رہا ہوں, اور جو آنسر آئے اوپر اس کو ایڈ کرتے ہیں, اس کو ایڈ کرتے ہیں. یہ میں سمبولیکلی ظاہر کر رہا ہوں جی. مطلب اس کو میں اگر لکھوں نا 3 کو 4 کے ساتھ 12, 12 میں اوپر یہ 2 جمع کروں نا 14, 14 ڈیوائڈ بائی 4, 14 ڈیوائڈ بائی 4. اس کو فردر لکھا جا سکتا ہے, 2 کے ٹیبل سے کاٹ لو, 2 7/2, یہ بھی لکھ سکتے. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس میں آپ کو یہ بولوں, دیکھنا پھر ادھر ذرا, 3 ہے, 2/5 یوں لکھا ہوا ہے. ایسی فریکشنز کو پہلے سیدھی فریکشنز میں لے کے جاؤ نا. کیسے لے کے جاؤ گے, پھر دیکھنا ادھر, یہ میں ساتھ آپ کی سمجھ کے لیے لکھ دیتا ہوں بھائی. یہ آپس میں آپ نے ملٹیپلائی کرنے, یہ اور یہ نیچے ڈینامینیٹر, جو جواب آتا ہے اس کے اوپر اس کو آپ نے ایڈ کرنا. پھر یہ میں انسرکل کر کے لکھ رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے. یہ آپس میں ملٹیپلائی کرنے, یہ سائیڈ والا اور نیچے ڈینامینیٹر, یہ ملٹیپلائی کرنا. جو جواب ہے اوپر اس میں یہ ایڈ کرنا ہے. تو لکھو ذرا, 3 کو 5 کے ساتھ 15, 15 میں 2 جمع کرو 17, ڈیوائڈ یہ والا اپنی جگہ 17 ڈیوائڈ بائی 5. تو یہ سمپل فریکشن میں اس طرح چلا گیا نا, لائک دس. فریکشن کے ساتھ بے شک نیگیٹو ہو نا, تو وہ نیگیٹو اوپر شامل کر دیا جاتا ہے جی, بے شک ہو نیگیٹو. ٹھیک ہے, چلو ایک بات اور سن لو پھر بریک کرتے ہیں نا. ایک بات اور سنو, فریکشنز کہیں ایڈ یا سبٹریکٹ ہو کے آ رہی ہوں تو پھر LCM لیتے ہوتے ہیں جی. یہی فریکشنز پہ بات ہو رہی ہے نا, فریکشنز, یہی فریکشنز جب ایڈ یا سبٹریکٹ ہو کے آ جائیں نا کسی جگہ تو پھر LCM لینا ہوتا ہے آپ. دین ٹیک LCM. چلیں جی, یہ لاسٹ پوائنٹ سمجھ لیں پھر بریک کر لو. فریکشن پہ بات ہو رہی ہے نا, کہیں فریکشن ایڈ یا میں نے نہیں کہا ملٹیپلائی ہو کے آ رہی, میں نے نہیں کہا ڈیوائڈ ہو کے, میں نے کہا ہے ایڈ یا سبٹریکٹ ہو کے آ رہی ہوں فریکشن. مثلا دیکھو
میں آپ کو یہ بولتا ہوں 3/2 پلس 1/4 یوں لکھ، یہ فریکشن ہے نا، فریکشن ہے نا، یہ ایڈ ہو کے آ رہی ہے. جب فریکشن ایڈ ہو کے آئے تو کیا کرتے ہیں، کرنا آپ نے ایلسیم لینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ایلسیم لینا ہے. تو لیں اس کا ایلسیم جی. ایلسیم لیا جاتا ہے، جن کو نہیں پتا بالکل یاد نہ ہو تو یاد کرا دیتا ہوں میں. دیکھو ادھر کہ پہلے پتہ کیسے چلتا ہے ایلسیم لینا ہے جی. فریکشن سمجھتے ہو، نیومیریٹر ڈینامینیٹر. فریکشن جب ایڈ یا سبٹریکٹ ہو کے آئے ایلسیم لینا ہے جی. یہ ایلسیم لے رہے ہیں ہم اس کا، ایلسیم لے رہے ہیں ہم اس کا. نیچے ڈینامینیٹرز کا ایلسیم لیا جاتا ہے. ایلسیم لینے کا طریقہ کار چھوٹی کلاسوں میں آپ کرتے تھے، وہ سی ڈی والا طریقہ ہے. یہ ادھر 1 سے ڈیوائڈ کرو، ادھر 2 آ جائے گا، پھر 2 سے ڈیوائڈ کرو 1 تو یہ کیا ہو جائے گا جی 4 از دی ایلسیم. تو آ گیا جی 4 ایلسیم. ایلسیم لینے کا یہ طریقہ کار تھا نا چھوٹی کلاسوں میں جو آپ کرتے تھے. تو جو ایلسیم آیا نا، یہ جو ایلسیم آیا اس کو ڈینامینیٹر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ آپ کی سمجھ کے لیے لکھ رہا ہوں، یہ جو جواب آئے اوپر ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ ساتھ آپ کی سمجھ کے لیے لکھ رہا ہوں. یہ ایلسیم کو ڈینامینیٹر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، جو جواب آئے اوپر ملٹیپلائی کرتے ہیں. دیکھو جی ایلسیم 4 ہے، 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کرو 2 آنسر، 2 کو اوپر ملٹیپلائی کرو نا 3 کے ساتھ 6، بیچ میں پلس ہے یا مائنس اسی طرح لکھ دیتے ہیں. ایلسیم کو ڈینامینیٹر سے ڈیوائڈ 4 کو 4 پہ ڈیوائڈ 1 آنسر، 1 کو اوپر ملٹیپلائی 1، 6 + 1 is 7، 7/4. یہ میں کہہ رہا ہوں جب فریکشنز ایڈ یا سبٹریکٹ ہو کے آتی ہیں، جب فریکشنز ایڈ یا سبٹریکٹ ہو کے آتی ہے تو اس وقت آپ نے ان کو سمپلیفائی کیسے کرنا ہے، ایلسیم لے کر. کیسے سمپلیفائی کرنا ہے، ایلسیم لے کر. صبا یہ میں نے آپ کی سمجھ کے لیے لکھا ہے. میں نے بولا تھا ایلسیم جو لے لیا نا، یہ ایلسیم کا طریقہ کا 4 جو ایلسیم ہوتا ہے اس کو ڈینامینیٹر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ تو آپ کی سمجھ کے لیے لکھا ہے ساتھ، ادھر ڈیوائڈ ملٹیپلائی نہیں ہے. 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا ہے 2 آنسر، جو جواب آئے اوپر ملٹیپلائی. یہ تو آپ کی سمجھ کے لیے نا، ادھر تو نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. چلو جی بریک کر لو. بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے تو میں پرسنٹیج کی ٹرکس لگا کے وہ ایم سی کیوز ہم جلدی کیسے کر لیا کریں ٹرکس کے تھرو. تو پرسنٹیج کی ٹرک پڑھیں گے، اس کے اوپر ہم پھر پرسنٹیج کے سوالوں کے ایم سی کیوز کو جلدی ٹیکل کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ بریک کر لیں، 4:20 پہ آپ واپس آ جائیں گے جی. 4:20